بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کہانی مجھے میری دادی نے سنائی تھی۔ ان کو نہیں پتا کہ ان کو یہ کہانی کس نے سنائی، پر ان کا کہنا تھا کہ یہ ایک سچی کہانی ہے، اور آج میں آپ کو یہ کہانی ایسے ہی سناؤں گی جیسے مجھے میری دادی نے سنائی تھی، جیسے یہ ان کی آپ بیتی ہو۔ یہ کہانی ایک سنوبر نامی لڑکی کی ہے۔ آئیے اس کی زبانی سنتے ہیں۔ میرا نام سنوبر ہے اور میری عمر صرف 17 سال تھی۔ میرے بابا اس دنیا سے چلے گئے اور میری امی نے دوسری شادی کر لی۔ میری امی اپنے آپ کو اتنا کمتر اور کمزور سمجھنے لگی کہ اپنے دوسرے شوہر کی ہر بات آنکھیں بند کر کے مان لیتی تھی۔ مجھ سے سارے گھر کا کام کروایا جاتا تھا اور میری زندگی میں کچھ بھی اچھا نہیں تھا، لیکن پھر بھی زندگی گزر رہی تھی۔ مجھے اپنی زندگی سے کوئی شکایت نہیں تھی۔ لوگ کہتے تھے کہ باپ کا سایہ سر سے چلا جانا بہت بڑا دکھ ہوتا ہے، لیکن تمہارے پاس ماں تو ہے۔ پر یہ لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ میری ماں ہو کر بھی نہیں تھی۔ وہ سارا دن میرے سوتیلے باپ کی خدمت کرتی رہتی ہے، اور جو میرا باپ کہتا وہی ہوتا تھا۔ ان کو کسی بات کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی۔ اگر وہ کہہ دیتا کہ اس کے لیے عید کے کپڑے نہیں بنانے، تو میری ماں بھی کہہ دیتی تھی کہ ضرورت ہی کیا ہے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب نہ تو کوئی موبائل فون ہوتا تھا، نہ ہی ٹیلی فون، اور نہ ہی ٹی وی۔ لوگ ایک دوسرے سے بات کر کے ہی خوش ہوتے تھے، لیکن مجھے کہیں جانے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ اسی طرح جو میرے تھوڑے بہت دوست تھے وہ بھی ختم ہو گئے۔ میں نے لوگوں کے گھر آنا جانا چھوڑ دیا۔ گاؤں میں کوئی شادی ہوتی تو وہاں پر بھی نہیں جاتی تھی، کیونکہ پہننے کو اچھے کپڑے نہیں ہوتے تھے، جبکہ میں بہت اچھا ڈانس کیا کرتی تھی۔ لیکن اب میرے اندر بالکل بھی کوئی خوشی نہیں تھی۔ مجھے نہ تو کسی کی خوشی سے کوئی خوشی ہوتی تھی اور نہ ہی اپنی خوشی سے۔ اسی طرح زندگی کے دن گزر رہے تھے جب میرا سوتیلا باپ اچانک بہت زیادہ بیمار ہو گیا اور گھر میں چارپائی پر پڑ گیا۔ میری ماں اس کے لیے سب کچھ کرتی تھی، لیکن گھر میں پیسے آنے بھی ضروری تھے، اور پیسے تو وہی لایا کرتا تھا۔ پھر اس نے اپنے کسی دوست سے قرض لے لیا اور اپنا علاج کروایا۔ اس نے اتنا زیادہ قرض لیا تھا کہ 6 مہینے تک وہ باہر نہیں نکلا۔ پھر بھی گھر چلتا رہا اور اس کا علاج بھی ہو گیا، لیکن اب یہ قرضہ واپس بھی تو کرنا تھا۔ اس کو ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اسے زیادہ کام نہیں کرنا، چلنا پھرنا نہیں ہے، اسی لیے اس نے بہانہ بنا لیا۔ لیکن قرضہ مانگنے والے تو اب گھر آنا شروع ہو گئے تھے۔ اس نے میری ماں کو کہا کہ وہ کام کیا کریں۔ میری ماں لوگوں کے کپڑے سیا کرتی اور ایک جگہ پہ کسی کے گھر میں کام کرنے بھی جاتی، اور میں بھی کام کرنے جایا کرتی تھی، لیکن اس طرح سے قرضہ نہیں اتر رہا تھا۔ پھر ایک دن اس نے میری امی کو کوئی بات کہی، اور امی نے پہلے تو انکار کیا لیکن بعد میں مان گئی، اور مجھے میری امی نے کہا کہ ہم تمہاری شادی کروا رہے ہیں۔ میں حیران ہو گئی کہ گھر میں اتنی زیادہ تنگی ہے، خرچے پورے نہیں ہو رہے، میرا تو جہیز بھی نہیں بنا ہوا، پھر میری شادی کیسے کروا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ان لوگوں کو جہیز نہیں چاہیے، اس زمانے میں جہیز کے بنا تو شادی نہیں ہوتی تھی۔ خیر، میری امی نے مجھے کہہ دیا کہ تم شادی کی تیاری کرو، اور مجھے میری ایک ہمسائی نے بتایا کہ تمہاری شادی کس کے ساتھ کروا رہے ہیں، تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میری شادی اسی کے ساتھ کروا رہے تھے جس سے میرے بابا نے قرضہ لیا تھا، اور اس کی عمر 60 سال کے قریب تھی۔ وہ میرے باپ تو کیا، میرے دادا کی عمر کا تھا، اور صرف اتنا ہی نہیں، اس کی پہلے 3 بیویاں بھی تھیں، کافی سارے بچے تھے، اور وہ ایک نہایت ہی دل پھینک اور عیاش قسم کا آدمی تھا۔ اس کے علاوہ بد اخلاق بھی تھا، اور اپنے آپ کو بہت بڑا چودھری سمجھتا تھا، اور غریبوں پر ظلم کرنا اس کا شوق تھا۔ میں اپنی زندگی برباد ہونے نہیں دے سکتی تھی۔ میں نے اپنی امی ابو کو باتیں کرتے ہوئے سنا۔ میرے سوتیلے باپ نے کہا کہ نہ صرف اس نے ہمارا قرضہ معاف کر دیا ہے، بلکہ وہ ہمیں اور بھی بہت سارے پیسے دینے کو تیار ہے۔ اس نے پتہ نہیں سنوبر کو کہاں دیکھ لیا، لیکن وہ تو اس پہ مر مٹا ہے، اور کہتا ہے کہ اس کے لیے تو میں اپنی ساری دولت بھی لٹا سکتا ہوں۔ اگر پہلے ہی ہم سنوبر کا رشتہ اس کے ساتھ کر دیتے تو ہمیں یہ قرضہ لے کر اتنے زیادہ دن پریشانی میں گزارنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اتنے پیسے تو وہ خوش ہو کر ہی دے دیتا۔ یہ لڑکی نہیں
یہ تو سونے کی چڑیا نکلی۔ وہ ساری زندگی ہمارا خیال رکھے گا، ہر مہینے ہمیں پیسہ دیا کرے گا، ہمارے گھر راشن پہنچ جائے گا، اور اس کے علاوہ بھی ہم اس سے جو مانگیں وہ ہمیں دے گا۔ تیری بیٹی بھی تو راج کرے گی۔ میری ماں ان ساری باتوں سے خوش نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن اس بات پر خوش ہو گئی کہ میری بیٹی راج کرے گی۔ لیکن میں اپنے ساتھ ایسا نہیں ہونے دے سکتی تھی، اس لیے میں نے سوچ لیا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ میری ماں کا رویہ میں نے دیکھ لیا تھا۔ میری ماں تو اس کی ہر بات پر لبیک کہتی تھی۔ ان سے بات کی، لیکن انہوں نے بھی مجھے یہی کہا کہ تم راج کرو گی، پیسہ ہی سب کچھ ہوتا ہے، ہمیشہ خوش رہو گی وہاں پہ، اور وہ کون سا ساری زندگی زندہ رہے گا، اس کے بعد سارا کچھ تمہارا ہی ہوگا۔ لیکن میں ایسا نہیں چاہتی تھی، اور میں نے سوچ لیا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ میرے لیے بہت مشکل تھا، لیکن میرے پاس ایک ہی راستہ تھا کہ میں اس گھر سے بھاگ جاؤں اور دوسرے گاؤں چلی جاؤں جہاں پر میرے ماموں رہتے تھے۔ میں بہت چھوٹی تھی جب اپنے ماموں کے گھر گئی تھی، اور مجھے راستوں کا بھی ٹھیک سے پتہ نہیں تھا، لیکن اتنا پتہ تھا کہ وہ کس گاؤں میں رہتے ہیں، اور ان کا نام بھی پتہ تھا۔ سوچا کہ کسی طرح اس گاؤں میں پہنچ جاتی تو شاید ان کے گھر بھی پہنچ جاتی۔ وہ مجھے دیکھتے ہی فوراً اپنی پناہ میں لے لیتے، اور اس کے بعد مجھے کسی بات کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ میرا بہت خیال رکھتے، اس لیے میں نے سوچ لیا کہ مجھے یہی کرنا ہے۔ اس گھر سے بھاگنا میرے لیے بہت آسان تھا۔ میری ماں اور سوتیلا باپ رات ہوتے ہی اپنے کمرے میں چلے جاتے تھے، اور میں تو اکیلی ہی سویا کرتی تھی۔ میں چپ چاپ اپنا تھوڑا بہت سامان اٹھا کے گھر سے نکل گئی، لیکن جب میں اسٹیشن پر پہنچی تو میں نے دیکھا کہ میرا باپ مجھے ڈھونڈتا ہوا وہاں تک آ چکا تھا۔ میں بھاگ اٹھی اور غلطی سے کسی اور ٹرین میں بیٹھ گئی۔ جس ٹرین میں مجھے بیٹھنا تھا اس میں نہ بیٹھ سکی، کیونکہ مجھے بھاگنا تھا اور یہی ٹرین جا رہی تھی۔ میں جلدی جلدی بیٹھی اور وہاں سے بھاگ گئی، لیکن یہ ٹرین کہاں جا رہی تھی مجھے پتہ ہی نہیں تھا، کیونکہ رات کا وقت تھا اور اس ٹرین میں بہت تھوڑے سے لوگ تھے۔ میں نے اپنے آپ کو کالی چادر میں چھپایا ہوا تھا۔ جب میں نے دیکھا کہ میری سامنے والی سیٹ پر ایک آدمی بیٹھا ہے، اس نے بھی اپنا چہرہ چھپایا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ بڑی گھبرائی ہوئی لگ رہی ہو۔ میں نے کہا کہ تم سے مطلب، تمہیں کیا میں گھبرائی ہوئی ہوں یا نہیں؟ اس نے کہا کہ لگتا ہے گھر سے بھاگ کر آئی ہو، جس طرح سے ڈر رہی ہو، بار بار پیچھے دیکھ رہی ہو۔ وہ بول رہا تھا، لیکن مجھے اس کا چہرہ دکھائی نہیں دے رہا تھا، پر اس کی سبز آنکھیں دکھائی دے رہی تھیں، جو بہت ہی زیادہ خوبصورت اور عجیب سی تھیں۔ میں نے کہا کہ میں گھر سے بھاگ کر نہیں آئی، میں اپنے کسی رشتے دار سے ملنے جا رہی ہوں۔ میں نے خود کو سنبھال کے بات کی تھی، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس نے میری بات کا یقین کیا ہوگا۔ بہرحال مجھے اس سے کیا تھا؟ اس نے کہا کہ جو لوگ گھر سے بھاگ کر آتے ہیں اسی طرح پریشان ہوتے ہیں، بار بار پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں اور اپنے آپ کو چادر میں چھپاتے ہیں۔ میں نے کہا کہ تم بھی تو اپنے آپ کو چادر میں چھپا کر بیٹھے ہو، تو کیا تم بھی کہیں سے بھاگ کر آئے ہو؟ اس نے کہا کہ میں کہیں سے بھاگ کر نہیں آیا، پر کچھ لوگوں سے چھپ رہا ہوں۔ میں نے سوچا کہ یہ انسان میرے ساتھ بلا وجہ فری ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں اکیلی ہوں اور اس کو پتا ہے کہ اکیلی لڑکی دیکھ کر سب اس کا شکار کرنا چاہتے ہیں، یہ مجھے پھنسانا چاہتا ہے۔ میں نے کہا کہ اپنے کام سے کام رکھو، اگلے اسٹیشن پر میرا باپ مجھے لینے کے لیے کھڑا ہے، وہ میرے ساتھ آ جائے گا۔ اس بات پر وہ ہلکا سا مسکرا دیا۔ اس کی مسکراہٹ میں کوئی طنز تو نہیں تھا، لیکن وہ ایسے مسکرا رہا تھا کہ جیسے اسے پتہ چل گیا ہو کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں۔ اس نے کہا کہ تم یہ دعا نہیں کرو کہ تمہارا باپ تمہیں لینے آ جائے، ابھی تو تمہاری عمر ہی کیا ہے۔ اس بات پر میں حیران رہ گئی، کیا اسے پتہ چل گیا تھا کہ میرا باپ اس دنیا میں نہیں ہے؟ اور اس بات کا یہ مطلب تھا کہ میرا باپ مجھے لینے آ گیا تو اس کا مطلب مجھے میری موت لینے آ گئی ہے۔ مجھے اس انسان سے ڈر لگنے لگا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بہت زیادہ گہرائی تھی۔ اس کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتی تھی، لیکن اور کہیں بیٹھنے کی جگہ مناسب نہیں تھی۔ ٹرین میں کچھ لوگ ہی بیٹھے تھے، جس میں ایک بوڑھے انکل آنٹی بیٹھے تھے اور کچھ اور آدمی جو اکیلے ہی بیٹھے تھے۔ اس بوڑھی عورت کے علاوہ اس ڈبے میں کوئی عورت بھی نہیں تھی۔ مجھے کافی پریشانی ہو رہی تھی۔ سفر اسی طرح چل رہا تھا اور مجھے پتا تھا کہ تھوڑی دیر کے بعد ٹکٹ چیک کرنے والا بھی آ جائے گا، اور جب میرے پاس ٹکٹ نہیں ہوگی
تو اس کے سامنے میری مزید بے عزتی ہو جائے گی اور اسے پتہ چل جائے گا کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں اور گھر سے بھاگ کر آئی ہوں۔ پھر یہ میرے بارے میں کیا سوچے گا؟ وہ میرے بارے میں کیا سوچتا ہے اس سے مجھے تو کوئی پرواہ نہیں تھی، لیکن پھر بھی میں کسی اجنبی کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا چاہتی تھی۔ میں اس کی نظروں سے بچنے کے لیے اٹھ کے باتھ روم چلی گئی۔ وہ بار بار مجھے گھور رہا تھا، لیکن جب واپس آئی تو وہ جگہ پر نہیں بیٹھا تھا، پر ٹرین تو چل رہی تھی۔ پھر وہ کہاں چلا گیا؟ مجھے لگا کہ شاید اٹھ کر کہیں چلا گیا ہوگا، اسی لیے میں نے بھی شکر کا سانس لیا اور وہیں بیٹھی رہی۔ میرے پاس ٹکٹ نہیں تھا۔ یہ ٹرین اسٹیشن پر رکی تو میں بھی اتر گئی۔ بہرحال مجھے اتنا ضرور پتا تھا کہ اس کے بعد آخری اسٹیشن پر ٹرین نے رک جانا ہے، اس لیے میں پہلے ہی اتر گئی۔ یہ کون سا علاقہ ہے؟ مجھے کچھ پتا نہیں تھا۔ ایک بوڑھے آدمی سے پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے تو اس نے کسی ایسے علاقے کا نام لیا جس کا نام میں نے آج تک نہیں سنا تھا۔ میں یہ کہاں آ گئی تھی؟ اب میں کیا کرتی؟ میں صبح کے 1 بجے سے سفر کر رہی تھی اور ابھی پھر سے شام ہونے والی تھی۔ میں بہت زیادہ ڈر رہی تھی، آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے، سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں۔ ایک جگہ بیٹھ گئی تو کچھ لوگ مجھے عجیب نظروں سے دیکھنے لگے۔ پھر میں نے چلنا شروع کر دیا اور چلتے چلتے مجھے ایک پانی کا نلکا نظر آیا تو میں نے پانی پی لیا۔ میرے پاس تھوڑے سے ہی پیسے تھے اور مجھے بہت زیادہ بھوک لگ رہی تھی، لیکن میں وہ پیسے خرچ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ چلتے چلتے ایسے لگنے لگا کہ جیسے آبادی ختم ہو گئی ہے اور جنگل کے راستے آ گئے ہیں۔ یہاں پر تو کوئی گھر ہی نظر نہیں آ رہا تھا۔ پہلے مجھے ایک گھر نظر آیا، سوچا کہ یہاں جا کے ان سے مدد مانگتی ہوں، تھوڑی بہت مدد تو میری کر ہی دیں گے، ہو سکتا ہے میری قسمت اچھی ہو، یہ لوگ میری مدد کر دیں۔ لیکن میں ڈر گئی اور میں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ اس گھر میں کچھ غلط ہو جائے۔ میں آگے چل پڑی، مجھے کوئی گھر نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں بار بار یہی سوچ رہی تھی کہ مجھے کوئی گھر نظر آ جائے اور اندھیرا ہونے سے پہلے میں ان کو کہوں کہ بس مجھے ایک رات کی پناہ دے دیں، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اب تو کوئی گھر نظر نہیں آ رہا تھا اور اندھیرا ہونے والا تھا۔ مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا۔ میں کبھی زندگی میں گھر سے باہر نہیں نکلی تھی اور اب واپس بھی نہیں جا سکتی تھی۔ میرے سوتیلے باپ نے مجھے جاتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ ابھی تک تو سارے گاؤں کو پتہ چل گیا تھا کہ میں بھاگ گئی ہوں اور نہ جانے میرے بارے میں کیا کیا باتیں ہو رہی ہوتی۔ میں یہ سب کچھ سوچنا نہیں چاہتی تھی۔ ابھی مجھے اپنی زندگی اور عزت بچانی تھی۔ جب مجھے دور سے ایک بڑا سا گھر نظر آیا، اور یہ گھر صرف گھر نہیں بلکہ ایک محل تھا، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہاں کوئی رہتا تھا۔ شاید یہ بند تھا اور یہاں پر کوئی بھی نہیں رہتا تھا، لیکن رات گزارنے کے لیے ایک چھت تھی، اسی لیے میں اس طرف چلی گئی۔ اندھیرا ہونے کی وجہ سے مجھے راستہ نظر نہیں آ رہا تھا اور مجھے نہیں لگتا کہ اس محل کی طرف جانے والے راستے کو کبھی کسی نے صاف کیا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ میرے پاؤں میں بہت زور سے کانٹا لگ گیا، لیکن مجھے پھر بھی چلنا تھا تو دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں نے ہلکا سا زور لگایا تو پورا کھل گیا اور میں اندر داخل ہو گئی۔ اس محل کو ایسا بنایا گیا تھا کہ یہاں پر روشنی آ رہی تھی۔ یہ روشنی چاند کی تھی جو مختلف جگہوں سے اکٹھی ہو کر اس کے بیچوں بیچ پڑ رہی تھی۔ یہ شاید اس زمانے میں بنایا گیا تھا جب بجلی کا کوئی خیال ہی نہیں تھا اور لوگ ایسے گھر بناتے تھے جو دن اور رات دونوں میں روشن رہیں۔ اس کے پیچھے بھی ایک بہت ہی مشکل ٹیکنیک ہوتی تھی، لیکن یہ اس زمانے کے لوگ ہی کرتے تھے۔ روشنی میں مجھے نظر آیا کہ مجھے صرف ایک کانٹا نہیں لگا تھا، میرے دونوں پیروں پہ نہ جانے کتنی خراشیں لگی تھیں، کیونکہ میں جھاڑیوں کے اندر سے گزر کے آئی تھی اور مجھے بہت زیادہ درد ہو رہا تھا، کیونکہ جب انسان اپنے زخم دیکھ لیتا ہے تو اسے زیادہ درد ہونے لگتا ہے۔ میں اپنے دونوں پاؤں پکڑ کے بیٹھ گئی اور ایسی جگہ پر بیٹھی جہاں پر روشنی پڑ رہی تھی۔ مجھے ابھی بھی ڈر لگ رہا تھا، لیکن اب تو میرے ساتھ اتنا کچھ ہو چکا تھا کہ اب مجھے اتنا ڈر نہیں لگ رہا تھا۔ ڈر لگ رہا تھا تو مجھے اس معاشرے سے کم یہاں کوئی تھا تو نہیں، اور پتہ نہیں مجھے اچانک کیا ہوا کہ وہیں بیٹھے بیٹھے میری آنکھ لگ گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو کھڑکیوں سے روشنی اندر آ رہی تھی اور میں سامنے کا منظر دیکھ کے حیران رہ گئی۔ یہ واقعی ایک محل تھا جو بہت زیادہ خوبصورت تھا، بس تھوڑا گندا ہو چکا تھا۔ شاید یہاں پہ کوئی بھی نہیں آتا تھا۔ ہو سکتا ہے جب آزادی ہوئی تو
تب یہاں پر رہنے والے اس کو ایسے ہی چھوڑ کے بھاگ گئے تھے، اور کیونکہ یہ شہر سے بہت دور تھا اس لیے یہاں پر کوئی بھی نہیں رہتا تھا۔ میں یہی سب دیکھ رہی تھی۔ میں نے پورا محل دیکھا، لیکن چلنے کی وجہ سے میرے پیروں میں درد ہو گیا، کیونکہ پہلے ہی میرے پیروں پہ زخم لگے ہوئے تھے۔ جب میں واپس اس جگہ آئی جہاں پر میں بیٹھی تھی تو سامنے کا منظر دیکھ کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ یہاں پر زمین کے اوپر کوئی چیز پڑی ہوئی تھی جو پہلے بالکل بھی نہیں تھی اور ابھی بھی نہیں ہو سکتی تھی۔ کیا مجھے وہم ہو رہا تھا؟ میں نے سامنے دیکھا تو یہاں پٹی کا سامان پڑا ہوا تھا۔ میں حیران رہ گئی اور اس کو دیکھنے لگی۔ اس محل کے اندر کوئی اور نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ ابھی میں سارا محل دیکھ کر ہی آئی تھی۔ مجھے تو کسی کی موجودگی کا احساس نہیں ہو رہا تھا۔ پھر یہ سب کچھ کیا تھا؟ میں نے اس سامان کو ہاتھ لگایا تو وہ بالکل اصلی تھا۔ یہ میرا وہم نہیں تھا۔ میں نے وہیں بیٹھ کے اپنے زخموں پر پٹی کر لی اور مجھے کافی سکون آ گیا، لیکن مجھے بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی تھی۔ آج مجھے میرے بابا بہت یاد آ رہے تھے۔ وہ مجھ سے بہت پیار کرتے تھے۔ ہر جمعے والے دن وہ مجھے اپنے ساتھ بازار لے جاتے تھے اور میں جس چیز پہ ہاتھ رکھتی مجھے لے کر دیتے تھے۔ اس کے علاوہ مجھے ایک بہت ہی مزیدار قسم کا حلوہ کھلایا کرتے تھے جو صرف ہمارے گاؤں میں ہی ملتا تھا۔ اس کو شاید مونگ کی دال کے ساتھ بنایا جاتا تھا، لیکن یہ بہت ہی اچھا ہوتا تھا اور اس کے ساتھ سبز چائے بھی ملتی تھی۔ میرے بابا کہتے تھے کہ جتنا کھانا ہے تو کھا میری بچی، یہ سب کچھ تیرے لیے ہے۔ آج مجھے وہ سارے پل یاد آ رہے تھے جو میں نے اپنے بابا کے ساتھ گزارے تھے، کیونکہ انہی پلوں میں بہت زیادہ خوش تھی۔ اس کے بعد تو خوشی کیا ہوتی ہے یہ مجھے کبھی بھی محسوس نہیں ہوا۔ میں بھی اپنے گھٹنوں میں سر رکھ کے رونے لگی اور کافی دیر تک روتی رہی، لیکن جب گردن اٹھائی تو سامنے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ یہاں پر کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے۔ مجھے یہاں سے بھاگ جانا چاہیے، کیونکہ میری آنکھوں کے سامنے وہی حلوہ اور سبز چائے پڑی ہوئی تھی۔ اگر اس محل میں کوئی تھا اور میری مدد کرنے کے لیے یہ سب کچھ یہاں پہ لا کے رکھ رہا تھا، تو اسے یہ کیسے پتا کہ اس ٹائم میرا یہی کھانے کا دل کر رہا تھا؟ اور یہ تو صرف میرے گاؤں میں ہی ملتا تھا، اور میرا گاؤں تو یہاں سے اتنا دور تھا کہ مجھے یہاں آنے میں 1 دن لگ گیا تھا۔ کہ یہ سب کچھ کیسے ہو گیا؟ میں بہت ڈر گئی تھی، اور ڈر سے زیادہ میرے اوپر ایک عجیب قسم کی کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ میں نے اس حلوے کو ہاتھ لگایا تو وہ بالکل تازہ تھا اور اس میں سے ابھی بھی دھواں اٹھ رہا تھا۔ اس کی خوشبو نے مجھے اپنا دیوانہ بنا لیا۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے حلوہ کھانا شروع کر دیا۔ یہ تو میں نے شاید 8-9 سال سے نہیں کھایا تھا، اور 2 دن سے تو میں نے روٹی بھی نہیں کھائی تھی۔ میں نے پورا حلوہ بھی کھا لیا اور چائے بھی پی لی۔ میرے دل کو سکون آ گیا۔ کہتے ہیں کہ دکھ انسان کو مار دیتے ہیں، مشکل انسان کو ذلیل کر دیتی ہے۔ انسان معاشرے کے ہاتھوں خوار ہو جاتا ہے اور لوگوں کی باتیں اسے جینے نہیں دیتی، لیکن ان سب سے زیادہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو بری طرح سے پریشان کر دیتی ہے اور اس کو جینے نہیں دیتی، اور وہ ہے بھوک۔ بھوک سے زیادہ بڑا عذاب اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ خالی پیٹ سے زیادہ بری چیز کوئی بھی نہیں ہوتی۔ انسان کو جب بھوک لگتی ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا بلا ہے۔ اسی بھوک سے بچنے کے لیے تو وہ ساری زندگی محنت کرتا ہے، اپنے بچوں کا پیٹ بھرتا ہے، اور اپنا بھی۔ میرے دل کو سکون آ گیا۔ مجھے اچانک سے بہت زیادہ نیند بھی آ گئی۔ میں سو گئی۔ نیند میں جب میں نے آنکھیں کھولی تو میرے سامنے مجھے کوئی بیٹھا ہوا نظر آیا۔ یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی کہ یہ تو وہی آدمی تھا جو مجھے ٹرین میں ملا تھا۔ ابھی بھی اس نے اپنا چہرہ چھپایا ہوا ہے اور مجھے صرف اس کی آنکھیں نظر آئی تھیں۔ میں اچانک سے اٹھ بیٹھی اور اپنی آنکھیں ملتی ہوئی اس کی طرف متوجہ ہوئی تو وہ میرے سامنے نہیں تھا۔ شاید میں نیند میں تھی اور مجھے وہم ہوا تھا۔ وہ وہاں پر تھا ہی نہیں۔ شاید وہ آخری آدمی تھا جس کو میں نے غور سے دیکھا تھا، اس لیے اس کا عکس میری آنکھوں میں تھا اور مجھے نیند میں ایسا لگا کہ وہ میرے سامنے بیٹھا ہے، لیکن یہ احساس بالکل ایسا ہی تھا جیسے حقیقت ہو۔ لیکن وہ یہاں پر کیسے ہو سکتا تھا؟ میں حیران تھی کہ دن ہی نہیں گزر رہا تھا۔ میں نے سارا محل دیکھ لیا۔ میں ایک دفعہ سو کے اٹھ گئی۔ میں نے کھانا بھی کھا لیا، لیکن ابھی تک باہر روشنی تھی۔ اس محل میں
کوئی نہ کوئی گڑبڑ تھی۔ کیا مجھے یہاں پر رات کے لیے رک جانا چاہیے تھا؟ اگر اتنی ہی روشنی تھی تو مجھے یہاں سے چلے جانا چاہیے تھا، لیکن مجھے راستے یاد تھے، نہ آگے کوئی گھر تھا اور نہ ہی پیچھے، اور میں کیا ساری زندگی یہاں گزار دیتی۔ مجھے کچھ نہ کچھ تو کرنا تھا، پر سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ تھوڑی دیر کے بعد میری پھر سے آنکھ لگ گئی، اور جب آنکھ کھلی تو اس دفعہ تو سامنے کا منظر دیکھ کے بھاگ گئی، جبکہ مجھے بھاگنا نہیں چاہیے تھا، لیکن میں ایسا بھاگی کہ میں نے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ پر بھاگتے بھاگتے جب سڑک پر پہنچ گئی تو سورج کی طرف دیکھا جو کہ غروب ہو رہا تھا، اور آگے پیچھے کچھ بھی نہیں تھا۔ مجھے واپس آنا پڑا اور آ کر اسی جگہ پر بیٹھ گئی۔ میری آنکھوں کے سامنے اس وقت جو چیزیں پڑی تھیں وہ میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھی تھی۔ میں حیران تھی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ میرے سامنے اس ٹائم 15 سے 20 قسم کے کھانے پڑے ہوئے تھے، جس میں 4 قسم کے چاول، بریانی، پلاؤ، قیمے والا پلاؤ اور سفید چاول پڑے ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ سالن میں گائے کا گوشت، بکرے کا گوشت، مرغی کا گوشت، بھنا ہوا گوشت، دالیں، سبزیاں، میٹھے میں پھر سے حلوہ، کھیر، روٹیاں، نہ جانے کیا کچھ نہیں تھا، اور شربت بھی۔ ایسا کھانا کھانے کے بارے میں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ ہمارے گاؤں میں تو سب سے اچھا کھانا وہی ہوتا تھا جو کسی کی شادی پر بنتا تھا، کیونکہ سارے گاؤں کو بلایا جاتا تھا۔ اس میں بھی چاول، گوشت اور زیادہ سے زیادہ حلوہ ہی ہوتا تھا، لیکن یہاں پر اتنی ساری چیزیں پڑی تھیں۔ یہ بھی ممکن تھا کہ کسی نے یہاں پر پٹی کا سامان رکھ دیا ہو، یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ جو حلوہ میرے گاؤں میں ملتا تھا اس کے ساتھ کا حلوہ ہی کسی نے یہاں پر رکھ دیا ہو۔ لیکن اتنے سارے کھانے کہاں سے آ سکتے تھے؟ یا تو یہ کسی ہوٹل سے آ سکتے تھے، اور یا کوئی بنا سکتا تھا، اور ان دونوں باتوں میں سے یہاں پر کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ کھانا بالکل گرم تھا۔ جب سے ادھر آئی تھی مجھے بھوک بھی بہت زیادہ لگ رہی تھی۔ مجھے کھانے کو دیکھ کے مزید بھوک لگ گئی اور میں بیٹھ گئی۔ میں نے کھانا کھایا اور میں نے ضرورت سے زیادہ ہی کھانا کھا لیا۔ یہ کھانا ایسا تھا کہ جتنا بھی کھا لو پیٹ نہیں بھرتا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ کھایا ہی نہیں ہے۔ نہ تو مرچیں لگ رہی تھیں اور نہ ہی اندر سے آواز آ رہی تھی کہ پیٹ بھر گیا ہے۔ میں نے بہت کچھ کھا لیا تھا، اور اس کے بعد میں نے سوچ لیا ہے مجھے کیا کرنا ہے۔ میں نے آس پاس دیکھا اور بلند آواز میں کہا کہ کون ہے یہاں پر، لیکن جواب نہیں آ رہا تھا۔ میں زیادہ سے زیادہ اور کیا کر سکتی تھی؟ یہی کر سکتی تھی کہ پوچھتی کہ وہاں پہ کون ہے، کیونکہ جو کوئی بھی تھا ابھی تک تو میری مدد ہی کر رہا تھا، مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا تھا۔ اس نے میرے زخموں پر لگانے کے لیے پٹی کا انتظام کیا اور میرے لیے اتنا شاندار کھانا بھی رکھا، اور اس کے علاوہ یہ بات میں کیسے بھول سکتی تھی کہ جب میں یہاں پر آئی تو یہاں اندھیرا تھا، لیکن اب یہاں پر روشنی تھی۔ جیسے ہی رات ہو رہی تھی آس پاس روشنی تھی، جیسے کہ یہ روشنی کا انتظام بھی میرے لیے ہی کیا گیا ہو۔ اس محل کے بیچوں بیچ ایک بہت بڑا سا دیوان بھی پڑا ہوا تھا۔ میں اس کے اوپر سو بھی سکتی تھی، اور میں اسی کے اوپر جا کر بیٹھ گئی۔ میرے لیے یہاں پر پانی کا انتظام بھی ہو چکا تھا۔ کوئی تو تھا جو میری مدد کر رہا تھا، لیکن وہ یہ سب کچھ کیسے کر رہا تھا؟ جانے کیوں ٹرین والا آدمی بار بار میرے دماغ میں آ رہا تھا۔ وہ کافی عجیب تھا۔ اس نے پتہ نہیں اپنا چہرہ کیوں چھپا رکھا تھا، اور وہ اچانک سے ہی اس ٹرین سے کہاں غائب ہو گیا تھا، اور اس محل میں بھی آ کر میں نے اسے دیکھا تھا، لیکن اس کو اپنا وہم سمجھا تھا۔ مجھے کیا کرنا چاہیے تھا؟ میں اسی دیوان پر پڑے ہوئے سو گئی، اور میں نے خواب دیکھا کہ میں اسی دیوان پہ سو رہی ہوں جب میرے بابا میرے پاس آئے ہیں۔ انہوں نے مجھے پیار سے جگایا ہے، اور میں نے ان کو دیکھا تو فوراً ان کے گلے لگ گئی، بری طرح رونا شروع کر دیا کہ بابا کیوں مجھے چھوڑ کے چلے گئے تھے، دیکھیں میرا کیا حال ہو گیا ہے۔ میں نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور میں ان کا ہاتھ ہی نہیں چھوڑ رہی تھی۔ انہوں نے پیار سے میرے سر پہ ہاتھ پھیرا اور پھر کہا کہ بیٹا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے پتا ہے تمہارے ساتھ بہت برا ہو رہا تھا، اچھا ہوا کہ تم وہاں سے آ گئی۔ میں نے کہا کہ وہاں سے تو آ گئی، پر اب میں کہاں جاؤں گی؟ میرے بابا کا کہنا تھا کہ دیکھو مجھے تمہیں ایک بڑی ضروری بات بتانی ہے، اور میں تمہیں اسی طرح بتا سکتا تھا، پہلے مجھے بتانے کا موقع نہیں ملا۔ بس تم یقین کرنا، جو بھی تمہارے سامنے آئے اس کی بات کا یقین کر لینا۔
تمہیں سب کچھ پتہ چل جائے گا۔ مجھے میرے بابا کی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی، بس میں اس بات پر حیران تھی کہ وہ میرے پاس ہیں اور میں چاہتی تھی کہ وہ مجھے چھوڑ کے نہ جائیں۔ میں نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور ان کا ہاتھ پکڑ کے روتے روتے سو گئی۔ کبھی اس ہاتھ کو بوسہ دیتی، کبھی اسے آنکھوں سے لگاتی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ یہاں سے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، تم بالکل بھی اکیلی نہیں ہو، تمہیں یہ بات پتہ چل جائے گی، تم اکیلی نہیں ہو اور تم اکیلی رہو گی بھی نہیں۔ میں تمہیں ایسے تھوڑی چھوڑ کے جاتا، بس میں بہت مجبور تھا، مجھے کچھ کہنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ اچانک سے میری آنکھ کھلی تو صبح ہو چکی تھی۔ مجھے ایسا لگا کہ میں صرف 5 منٹ ہی سوئی ہوں، اور یہ دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ یہ ایک خواب تھا۔ میں نے اپنے باپ کو خواب میں دیکھا تھا جب سے میرے بابا اس دنیا سے گئے تھے۔ اس بات کو 7 سال ہو چکے تھے، لیکن وہ مجھے آج تک خواب میں نہیں آئے تھے۔ میں ہمیشہ سوچتی تھی کہ وہ کسی دن میرے خواب میں آ جائیں، میں خواب میں ہی ان سے کچھ دیر بیٹھ کے باتیں کر لوں، ان کی گود میں سر رکھ کے سو جاؤں اور خواب میں ان کو بتاؤں کہ میرے ساتھ کتنا برا ہو رہا ہے، لیکن ایسا آج تک نہیں ہوا تھا۔ آج ان کو خواب میں دیکھ کر مجھے ایسے لگا کہ جیسے میں ان سے مل کر آئی ہوں، میرے ہاتھوں سے ابھی تک ان کی خوشبو آ رہی تھی۔ میں بار بار اس بات پر رو رہی تھی کہ اب مجھے یہاں سے جانا چاہیے تھا، میرا یہاں پہ کوئی کام نہیں تھا، میں یہاں ہمیشہ کے لیے نہیں رہ سکتی تھی۔ لیکن پھر یہاں پر کچھ بہت ہی عجیب ہوا۔ جب میں دروازے کی طرف بڑھی تو دروازہ بند ہو گیا۔ یہ دروازہ اتنا خستہ تھا کہ میں نے اس کو ہلکی سی لات ماری تھی تو یہ کھل گیا تھا، لیکن اب یہ دروازہ کھل ہی نہیں رہا تھا۔ میں نے اپنی پوری طاقت لگا دی، میں نے پریشان ہونا شروع کر دیا۔ یہاں پر جو بھی میری مدد کر رہا تھا کہ کہیں وہ مجھ سے اس مدد کا کوئی بدلہ تو نہیں لینا چاہتا تھا، وہ مجھ سے بدلے میں کچھ چاہتا تو نہیں تھا جو وہ مجھے جانے ہی نہیں دے رہا تھا۔ میں بری طرح گھبرا گئی تھی، مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ میں نے رونا شروع کر دیا اور میں نے کہا کہ مجھے جانا ہے، یہاں سے مجھے جانا ہے۔ میں دروازے کی طرف پلٹی اور اچانک سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ مجھے ایسے لگا کہ کوئی میرے پیچھے کھڑا ہے۔ مجھے اس کی سانسوں کی آواز آ رہی تھی۔ واقعی کوئی میرے پیچھے کھڑا تھا۔ مجھ میں پلٹنے کی ہمت نہیں تھی۔ اس نے کہا کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی آدمی کی آواز تھی۔ میں بہت زیادہ ڈر رہی تھی، میں پیچھے پلٹ کر دیکھنا چاہتی تھی۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں، میں چاہتی تھی کہ یہ بھی کوئی خواب ہو اور میں یہاں سے نکل جاؤں، لیکن یہ خواب نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ میری طرف دیکھو، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ جب میں نے اس کی طرف دیکھا تو یہ وہی شخص تھا جو ٹرین میں میرے سامنے بیٹھا تھا۔ اب اس کے چہرے سے نقاب ہٹا ہوا تھا۔ یہ ایک لڑکا تھا، اس کی آنکھیں سبز تھیں اور یہ شاید 25 یا 30 سال کا ہوگا۔ بڑے ہی سنجیدہ انداز میں کھڑا تھا۔ میں نے کہا کہ تم تو ٹرین میں تھے۔ اس نے کہا کہ میں تب سے ہی تمہارے ساتھ ہوں، کیونکہ میں نے دیکھ لیا تھا کہ تم کو مدد کی ضرورت ہے۔ میں نے کہا کہ تم میرے ساتھ نہیں تھے، تم میرے ساتھ کیسے ہو سکتے تھے؟ اس نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہی تھا، کیونکہ میں ایک انسان نہیں جن زیادہ ہوں، یہ میرا گھر ہے، میں نہ جانے کتنے سالوں سے یہیں پر رہتا آیا ہوں، لیکن کبھی کبھی سیر کرنے کے لیے باہر نکل جاتا ہوں۔ تمہاری مدد میں ہی کر رہا تھا، میں نے تمہیں پہچان لیا تھا اور تمہارے باپ کو بھی دیکھ لیا تھا۔ انہوں نے تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا، لیکن صرف یہی وجہ نہیں تھی تمہاری مدد کرنے کی۔ تمہارے بابا ریلوے میں کام کرتے تھے، میں اکثر آتا جاتا تھا، وہ ایک بہت اچھے انسان تھے، میں ان کو دیکھتا تھا اور وہ میرے خواب میں آئے تھے۔ انہوں نے میرے ذمہ کام لگایا ہے جو مجھے پورا کرنا ہے، جس میں تمہارا فائدہ ہے، اس لیے تم یہاں سے نہیں جا سکتی، میں خود تمہیں یہاں سے لے کر جاؤں گا، تم فکر مت کرو۔ مجھے لگا کہ یہ کوئی انسان ہے جو مجھ سے جھوٹ بول رہا ہے اور مجھے اپنی باتوں میں لگا رہا ہے۔ ویسے بھی یہ ایک نوجوان لڑکا تھا، مجھے اس کے ساتھ یہاں اکیلے نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میں نے کہا کہ مجھے تم پر یقین نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ اتنا سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی تمہیں یقین نہیں ہوا؟ میں خود ہی اپنی باتوں میں الجھی ہوئی تھی۔ میں نے کہا کہ وہ سب کچھ ایک انسان بھی کر سکتا ہے اور میں تمہارے ساتھ یہاں پر بالکل بھی نہیں رہوں گی، مجھے میرے ماموں کے گھر جانا ہے۔ اس نے کہا کہ لیکن تم اپنے ماموں کے گھر سے کتنی دور آ گئی ہو؟
اس بات کا اندازہ ہے؟ یوں سمجھو کہ وہ اس وقت دوسرے کونے میں ہیں اور تم دوسرے کونے میں۔ تمہارے پاس پیسے بھی نہیں ہیں، تمہیں راستہ بھی نہیں معلوم، تم وہاں پر کیسے جاؤ گی؟ اور تمہیں کیا لگتا ہے کہ وہاں پر جا کے سب ٹھیک ہو جائے گا؟ تمہارے سوتیلے باپ نے وہاں پر تمہیں تلاش نہیں کیا ہوگا؟ اگر تم وہاں پر رہیں اور تمہارا سوتیلا باپ گھر آ گیا اور پھر اس نے کہا کہ یہ تو میری بیٹی ہے اور اس پر میرا حق ہے، تو پھر تمہارا ماموں کیا کر لے گا؟ میں نے کہا تو پھر میں کیا کروں؟ ساری زندگی اس محل میں رہ جاؤں؟ وہ اس بات پر ہنسنے لگا۔ اس نے کہا کہ تم فکر مت کرو، میں تمہاری عمر کا کوئی نوجوان لڑکا نہیں ہوں، میری عمر تمہاری سوچ سے کہیں زیادہ ہے۔ میں تمہارے سامنے اس روپ میں اس لیے آیا تھا کہ تم زیادہ ڈرو نہیں، ابھی تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم تھوڑی دیر بعد یہاں سے نکلیں گے اور میں تمہیں وہاں پہنچا دوں گا جو تمہاری منزل ہے، لیکن وہ تمہارے ماموں کا گھر نہیں ہے۔ مجھے ابھی بھی اس کی باتوں پر یقین نہیں تھا۔ میں نے کہا کہ تم میری مدد کرنے کی بات کرتے ہو اور پھر کہتے ہو کہ مجھے میرے ماموں کے گھر بھی نہیں لے کر جاؤ گے۔ مجھے تم پر شک ہو رہا ہے۔ تم مجھے یہاں سے جانے دو، میں کہیں بھی چلی جاؤں گی، میری قسمت میں جہاں مرضی چلی جاؤں۔ ویسے بھی میری قسمت بہت بری ہے، میرے ساتھ پہلے ہی بہت کچھ برا ہو چکا ہے۔ وہ آگے آگے چل رہا تھا اور میں پیچھے پیچھے۔ میں اس کو کہہ رہی تھی کہ مجھے یہاں سے جانے دے، اور میرا مطلب یہ تھا کہ دروازہ کھول دے، لیکن وہ میری کسی بات کو سنجیدہ نہیں لے رہا تھا۔ اور پھر اس نے مجھے ایک ایسی چیز دکھائی کہ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ چیز تو میرے بابا کی تھی، یہ انگوٹھی ہمیشہ میرے بابا کے ہاتھ میں ہوتی تھی۔ میں نے کہا کہ تمہارے پاس کیسے آئی؟ اس نے کہا کہ تم اپنے پاس رکھ سکتی ہو کیونکہ یہ تمہارے باپ کی آخری نشانی ہے، اسی نے مجھے دی تھی۔ اس کو نہیں پتا تھا کہ میں ایک جن زادہ ہوں۔ اس نے میرے ذمہ ایک کام لگایا تھا اور مجھے وہ پہلے ہی کر دینا چاہیے تھا، لیکن میرے ساتھ کوئی مسئلہ ہو گیا تھا اور مجھے قید کر دیا گیا تھا۔ 7 سال تک میں قید تھا، اور جس دن میں آزاد ہوا اسی دن تم مجھے ٹرین میں نظر آ گئی۔ یہ سب کچھ قسمت میں لکھا ہوا تھا۔ مجھے معاف کر دو کہ میری غلطی کی وجہ سے تمہیں 7 سال تک ایسی زندگی گزارنی پڑی جس کی تم حقدار نہیں تھی، لیکن اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ تم سامنے والے کمرے میں چلی جاؤ، تمہاری ضرورت کی کچھ چیزیں رکھی ہوئی ہیں، تم تیار ہو جاؤ، پھر ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ تمہیں مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں وہاں سے جا نہیں رہی تھی۔ تو اس نے کہا کہ چلی جاؤ یہاں سے، مجھے مجبور مت کرو، میں تمہیں اپنی مرضی سے اپنے اشاروں پر نچا سکتا ہوں، لیکن میں ایسا نہیں کرنا چاہتا، اسی لیے جاؤ اور جا کر جو کہا ہے وہ کرو۔ مجھے اس کی باتوں پر یقین نہیں تھا۔ میں سامنے والے کمرے میں چلی گئی اور وہاں جا کر دیکھا تو حیران رہ گئی۔ اس کمرے میں میرے لیے کچھ کپڑے، جوتے وغیرہ رکھے ہوئے تھے، اور کیونکہ یہ کپڑے تو میں نے 2-3 دن سے پہنے ہوئے تھے، مجھے سردی لگ رہی تھی۔ اس میں ایک چادر بھی تھی۔ میں نے کپڑے بدلے اور خود کو چادر میں لپیٹ لیا، اپنے آپ کو تھوڑا صاف کیا، اس کے بعد میں باہر آ گئی اور ہم وہاں سے جا رہے تھے۔ اسے سارے راستوں کا پتہ تھا۔ ہم وہاں سے چلتے ہوئے نکلے اور پھر ایک رکشے میں بیٹھ گئے، اسی اسٹیشن پر پہنچ گئے اور اب ہم ٹرین میں بیٹھے تھے۔ میں نے کہا کہ تم میرے بابا کو جانتے تھے؟ یہ بات تو مجھے سمجھ آئی، لیکن وہ تمہیں کیسے جانتے تھے؟ انہوں نے تمہیں یہ کام کیوں دیا؟ اس کا کہنا تھا کہ جب منزل پر پہنچ جائیں گے تو تمہیں تمہارے سارے سوالوں کا جواب مل جائے گا۔ ابھی مجھ سے کوئی سوال نہیں کرو کیونکہ میں تم سے جھوٹ نہیں بولنا چاہتا۔ سفر جاری تھا۔ میرے ماموں کے گاؤں کا نام راستے میں نظر آیا، لیکن ہم اس گاؤں پر نہیں رکے۔ اس نے پہلے ہی کہا تھا کہ وہ مجھے میری منزل تک لے کر جا رہا ہے، لیکن وہ منزل میرے ماموں کا گھر نہیں ہے، کیونکہ ہم لوگ تو شہر جا رہے تھے۔ ہم نے پھر سے ٹرین بدلی اور ہم لوگ شہر آ گئے۔ میں زندگی میں پہلی دفعہ شہر آئی تھی۔ میں نے شہر کو دیکھا تو میں حیران ہو رہی تھی۔ جیسے شہر کے بارے میں سنا تھا ویسا ہی تھا۔ یہاں پر تو کافی بڑی بڑی عمارتیں تھیں۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم ایک بہت بڑے سے بنگلے کے سامنے رک گئے اور اس بنگلے میں داخل ہوئے تو سامنے ایک بوڑھا آدمی کھڑا تھا جو اس انسان کو فوراً پہچان گیا اور مجھے بھی شفقت بھری نظروں سے دیکھنے لگا۔ اس نے کہا کہ بیٹی بہت دیر کر دی اپنے گھر آنے میں۔ میں نے کہا کہ میرا گھر؟ میں حیران ہو رہی تھی۔
یہ گھر میرا کیسے ہو سکتا تھا؟ انہوں نے ہمیں ایک کمرے میں بٹھا دیا اور اس کمرے میں میرے بابا کی تصویر بھی لگی ہوئی تھی۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہاں پر ایک آدمی آیا جس کی عمر میرے جتنی ہی تھی۔ اس نے اس جنزادے کو سلام کیا، لیکن میری طرف بس ایک نظر دیکھا۔ میں نے بھی سلام نہیں کیا، میں بھی چپ چاپ بیٹھی تھی۔ وہ اس کو ایک سائٹ پر لے گیا اور کوئی بات کرنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہاں ایک عورت بھی آ گئی تھی جس نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور مجھے شربت بھی پلایا۔ میں نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بیٹی، تمہارا باپ میرے شوہر کا بہت اچھا دوست تھا۔ دونوں ایک ساتھ کالج وغیرہ میں پڑھائی کیا کرتے تھے اور اپنی زندگی میں اس نے تمہارا رشتہ میرے بیٹے کے ساتھ طے کر دیا تھا، لیکن اس وقت میرا بیٹا بھی چھوٹا تھا اور تم بھی چھوٹی تھی، اسی لیے ہم نے کہا کہ ہم کچھ سالوں کے بعد شادی کر لیں گے۔ لیکن پھر تمہارے بابا اس دنیا سے چلے گئے اور ہمیں ان تک پہنچنے کا کوئی بھی رابطہ نہیں ملا۔ ایک دفعہ ایک انور نامی آدمی سے بات ہوئی تھی، لیکن اس نے کہا تھا کہ تمہارا باپ وہاں پر نہیں رہتا۔ انور تو میرے سوتیلے باپ کا نام تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ کسی طرح میرے تک پہنچ گئے تھے، لیکن اس نے جان بوجھ کر جھوٹ بولا تھا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا ہوگا کہ میری شادی اتنے بڑے گھر میں ہو جائے۔ تمہارا باپ بہت اچھا انسان تھا، بہت ہی قابل، ایماندار۔ ایک دفعہ تو اس نے میرے شوہر کی جان بچانے کے لیے اپنی جان خطرے میں ڈال لی تھی۔ اس دن سے ہی میرے شوہر نے کہا تھا کہ وہ اس دوستی کو رشتہ داری میں بدل لیں گے، لیکن پھر تمہارا باپ اس دنیا سے چلا گیا اور ہم اسے ڈھونڈتے ہی رہ گئے۔ پر 3 دن پہلے ہمیں خط ملا کہ تمہارا پتہ چل گیا ہے اور تم ہمارے پاس آ رہی ہو۔ ہم صبح سے تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ بیٹی، یہ جو ابھی لڑکا یہاں سے گیا، اس کا نام کاشف ہے۔ یہ تمہارا منگیتر ہے جس کو تمہارے باپ نے تمہارے لیے چنا تھا، اور اس کے ساتھ ہی ہم تمہارا نکاح کروائیں گے۔ اور اب یہ تمہارا اپنا گھر ہے، ہماری کوئی بیٹی نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں کوئی بیٹی نہیں دی اور اب تم اس گھر کی بہو ہو۔ اگر تمہیں یہ رشتہ قبول نہیں ہے تم بتا سکتی ہو، کیونکہ تمہاری مرضی بھی ضروری ہے۔ اس ٹائم دونوں بچے بہت چھوٹے تھے، اسی لیے ہم نے مل کر یہ فیصلہ کر لیا۔ پر میرے بیٹے کو تم پسند آ گئی ہو، وہ کہتا ہے کہ تم بہت زیادہ خوبصورت ہو۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں ان کے گلے لگی۔ میں نے کہا کہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میرے بابا نے جاتے جاتے میری زندگی سنوار دی تھی، لیکن واقعی میں نے بہت برا وقت گزارا۔ میں نے ان کو ساری بات بتائی کہ میں بھاگ کر آئی ہوں اور وہ میری شادی ایک بوڑھے انسان سے کروا رہے تھے۔ اس عورت کا کہنا تھا کہ آپ ان لوگوں کو بھول جاؤ، وہ کبھی بھی تمہیں تلاش نہیں کر پائیں گے، اس سب کو ایک برا خواب سمجھ کر بھول جاؤ، یہ سمجھو کہ نئی زندگی شروع ہوئی ہے۔ ایسا ہی تھا، انہوں نے مجھے رہنے کے لیے ایک کمرہ دیا اور اس کے بعد شادی کی تیاری ہونے لگی۔ 2 دن کے بعد جمعہ تھا، جمعے والے دن ہمارا نکاح ہو گیا۔ کاشف بہت اچھا انسان تھا، میں اس کے ساتھ بہت خوش تھی۔ وہ جنزادہ مجھے میرے شوہر کے حوالے کر کے چلا گیا۔ اس نے کہا کہ تمہارے باپ نے میری یہ ذمہ داری لگائی تھی، کیونکہ اس کے لیے میں ایک 14 سالہ بچہ تھا جو اسٹیشن پر کوئی چیز بیچا کرتا تھا۔ وہ ہمیشہ میری مدد کرتا تھا، لیکن جب تمہارا باپ اس دنیا سے جا رہا تھا تو اس نے میرے ہی بازوؤں میں آخری سانس لی تھی۔ میں نے اسے اپنی حقیقت بتا دی تھی اور اس کے بعد اس نے یہ ذمہ داری مجھے دے دی تھی، لیکن پھر میں خود ہی قید ہو گیا تو تمہاری مدد کیسے کرتا؟ بس یوں سمجھو تمہاری مدد تمہارے آس پاس ہی تھی جو اب تم تک پہنچ گئی ہے۔ اب یہ تمہارا گھر ہے اور یہی تمہاری زندگی، ہمیشہ خوش رہنا۔ میں نے تمہارے باپ سے کیا ہوا وعدہ نبھا دیا ہے۔ اس نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور وہاں سے چلا گیا۔ میں نے کہا کہ میں نے کبھی آپ کا شکریہ ادا نہیں کیا، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے میرے لیے واقعی بہت اچھا کیا۔ اگر میں کسی اور کے ہاتھ لگ جاتی یا آپ کی بات کا یقین نہیں کرتی اور وہاں سے بھاگ جاتی تو پھر میری زندگی کیا ہوتی؟ اس نے کہا کہ میری ذمہ داری صرف یہاں تک نہیں ہے، ہمیشہ تمہارا خیال رکھوں گا۔ میں نے کہا کہ اگر کبھی مجھے آپ سے ملنا ہو تو اس نے کہا کہ اسی محل میں آ جانا اور مجھ سے مل لینا۔ ویسے وہ محل بہت خوبصورت تھا۔ میں اس بات پر مسکرا دی۔ اس نے کہا کہ یہ بات کسی کو نہیں بتانا کہ میں ایک جن زادہ تھا۔ میں نے کہا کہ میں کبھی بھی نہیں بتاؤں گی۔
میں کاشف کے ساتھ ہی رہنے لگی اور میری زندگی اس کے ساتھ بہت اچھی گزر رہی تھی۔ اس گھر میں سب کچھ ہے، یہ لوگ ضرورت سے زیادہ اچھے ہیں۔ کبھی کبھی مجھے ایسا لگتا تھا کہ اس نے ان سب لوگوں پر جادو کر دیا ہے، یہ میرے ساتھ اتنی محبت سے پیش آتے ہیں۔ کبھی مجھے کسی چیز کی تکلیف نہیں ہوئی۔ اگر میں کسی کو اپنے بارے میں بتاتی ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ تم جھوٹ بول رہی ہو۔ اتنا خوش تو اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہوتا جتنی میں خوش تھی۔ ایک دن اپنے شوہر کو کہا کہ ایک جگہ ہے جہاں پر ایک پرانا سا محل ہے، وہاں جانا چاہتی ہوں۔ اس نے فوراً یہ بات مان لی۔ میں اس جن زادے سے ملنا چاہتی تھی۔ اب میرا ایک بیٹا بھی تھا۔ ہم لوگ وہاں پر گئے اور عین اسی جگہ پر پہنچ گئے، لیکن وہاں کوئی محل نظر نہیں آ رہا تھا۔ میرے شوہر نے کہا کہ تمہیں یقین ہے کہ محل یہیں پہ تھا؟ میں نے کہا کہ ہاں، میں اپنے بابا کے ساتھ ایک دفعہ یہاں پہ آئی تھی۔ میں نے جھوٹ بولا تھا، لیکن میں حیران تھی کہ محل تو تھا نہیں۔ پھر ایک انسان وہاں سے ہمیں گزرتے ہوئے ملا۔ میرے شوہر نے اس سے پوچھا کہ یہاں پہ کوئی محل ہوا کرتا تھا؟ اس نے کہا کہ سنا تو تھا کہ یہاں کوئی محل ہوتا تھا، لیکن یہ بہت زیادہ پرانی بات ہے، ہم نے تو نہیں دیکھا۔ ہاں، باتیں اور کہانیاں ضرور سنی ہیں کہ ایک پرانا سا بادشاہ تھا جس نے شہر اور گاؤں کی زندگی سے دور اس جنگل میں ایک بہت ہی خوبصورت محل بنایا تھا، لیکن وہ محل زیادہ لوگوں نے دیکھا نہیں ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ پرانی بات ہے۔ اسے سب خوابوں کا محل کہتے تھے کہ جو اس محل میں جاتا ہے اس کے سارے خواب پورے ہو جاتے ہیں۔ ابھی بھی کچھ لوگ آتے ہیں اسے تلاش کرنے کے لیے، لیکن وہ ہے ہی نہیں تو کہاں سے ملے گا؟ میرے شوہر نے کہا کہ تمہیں کوئی وہم ہوا ہوگا یا تم نے کوئی اور جگہ دیکھی ہوگی۔ میں نے کہا کہ ہاں، اور ہم نے واپسی کی راہ لی۔ میں اپنے گھر جا رہی تھی، لیکن راستے میں یہ سوچتی جا رہی تھی کہ میں نے وہ محل دیکھا ہے، وہ واقعی خوابوں کا محل تھا۔ میں وہاں پر ایک ایسی لڑکی بن گئی تھی جس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، لیکن جب وہاں سے نکلی تو میرے پاس سب کچھ تھا، میرا شوہر، گھر اور ماں باپ جیسے ساس سسر، اور آج میرے پاس ایک پیارا سا بیٹا بھی تھا۔ میری زندگی میں سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا۔ یہ میری زندگی کی کہانی ہے جسے ہمیشہ لوگوں کو سنایا کروں گی، یہ بتانے کے لیے کہ اگر آپ نے کبھی کسی کا برا نہیں کیا تو آپ کے ساتھ بھی کبھی برا نہیں ہوتا۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگ اس پر یقین کریں اور ہو سکتا ہے کچھ لوگ اس پر یقین نہ کریں، لیکن اس کہانی سے جو سبق دیا جا رہا ہے اس پر یقین ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔